الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس ارباب علم و دانش محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 19 دسمبر 1986 سے روزہ اولیاء امت کانفرنس کے تیسرے اجلاس میں ہم یہاں بازار ابو بکر صدیق پشاور میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. آج یہ در و دیوار پشاور کے ان اہل نظر کے لیے دعا گو ہیں کہ جنہوں نے ان در و دیوار کی نسبت
دبگری جیسے پٹے ہوئے نام سے ہٹا کر پہلو رسول میں سونے والے ایک جاندار کردار کی طرف کر دی ہے. جو اسلام کا مایہ ناز فرزند ہے اور صداقت کا تاجدار ہے. میں اس حسن انتخاب پر سب سے پہلے اپنے دینی بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. اور مجھے امید ہے کہ اس انتخاب کی پذیرائی ہوگی. اس انتخاب کے راستے میں انشاءاللہ کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہونے دی جائے گی. رات قصہ خوانی میں میں نے آپ کے سامنے اپنے شاندار ماضی کے حوالے سے بلکہ اسلام کے دور اساسی کی نسبت سے چند کرداروں کا تذکرہ کیا تھا اور آپ کے ذہن میں یہ حقیقت اتارنے کی کوشش کی تھی کہ ولی اللہ وہی ہوتا ہے جو اطاعت رسول کے راستے پر چل کر اللہ سے وفا کرے. اطاعت رسول کے راستے پر چل کر. کتاب اللہ سے آج جو حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا اس میں حق تعالی کا ارشاد ہے وہ لوگ کہ جو ہمارے بن گئے الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے ہماری ربوبیت کا اقرار کر لیا اور اس اقرار کے بعد آزمائشوں میں ثابت قدم رہے. اللہ کا بننا آزمائشوں کو دعوت دینا ہے. پشاور کے دوستوں، اللہ سے تعلق کا جو راستہ ہے اس میں اتحاد ضرور ہوتا ہے، آزمائش ضرور ہوتی ہے. ویسے ہر دوستی امتحان کی کسوٹی پہ پرکھی جاتی ہے. اللہ بھی اپنے دوستوں کو آزماتے ہیں. پھر ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے والے جو رب کے لیے سب کو چھوڑ دیں، رب کے لیے ساری دنیا سے ٹکرا جائیں، باطل سے سمجھوتا نہ کریں. حق تعالی نے فرمایا ہم اپنے ان دوستوں کی تائید و حمایت میں قطار اندر قطار فرشتے بھیجتے ہیں، ملائکہ بھیجتے ہیں.
خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہیں خوف بھی نہ ہوگا اور حزن بھی نہیں. اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا ہے تمہارے کامیاب انجام کا، وہ وعدہ ضرور پورا ہوگا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. دنیا میں تم اس طرح جیے جیسے ہم نے چاہا، آخرت میں ہم تمہیں وہ عطا کریں گے جو تم چاہو گے. نزلا من غفور الرحیم. یہ سب کچھ تمہارے رحیم و کریم پروردگار کی طرف سے انعام ہوگا. یہ مختصر سا ترجمہ ہے کتاب اللہ کے اس حصے کا جو آج کی گفتگو کی اساس اور بنیاد ہے. ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایمان کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ تم اپنی خواہشات کو میری مرضی کے تابع نہیں کر دو گے. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان میں کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری مرضی اس کی خواہشات پر حاکم نہ بنے اور وہ اپنے جذبات کو میری مرضی کے تابع نہ کر دے. عزیز دوستو، میں نے رات بھی عرض کیا تھا بت شکنی تو بڑی آسان ہے لیکن خود شکنی مانی دار. اللہ کے سچے دوستوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے نفس کی شرارتوں پر قابو پا لیتے ہیں. ان کی خوشیاں، ان کے غم، یہ بڑے جذباتی احساسات ہوتے ہیں انسان کے. کمال راحتوں میں بھی وہ بے قابو ہوتا ہے کبھی کبھی، کمال مصیبت میں بھی بے قابو ہوتا ہے وہ کبھی کبھی. لیکن اللہ کے دوست ان تمام جذباتی کیفیات سے گزرتے ہوئے اسی کی رضا کو ملحوظ رکھتے ہیں، اسی کی خوشنودی کو ملحوظ رکھتے ہیں. اور ہمارے ہاں ولایت کا معیار یہی ہے. ہمارے ہاں ولایت کا معیار کتابوں سے بھری ہوئی لائبریریاں بھی نہیں ہیں. ہمارے ہاں ولایت کا معیار کسی بڑے خاندان سے نسبت بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں ولایت کا معیار جسمانی ڈیل ڈول اور ساخت بھی نہیں ہے. اور نہ ہمارے ہاں ولایت کا یہ معیار ہے کہ ساتھ اس کے مرید کون کون سے لوگ ہیں. بڑے طبقے سے بھی کوئی اس کا مرید ہے کہ نہیں ہے. انگریز نے جس طرح کے نبوت کے تصور کو ڈیمیج کرنے کے لیے، نبوت کے امیج کو مجروح بنانے کے لیے مرزا غلام قادیانی کو کھڑا کیا اور اس سے نبوت کا دعویٰ کرایا،